اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آج ہمارا جو پڑاؤ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن میں ہم جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ سے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ میری جو آج کی گزارشات ہوں گی اس میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کو کوئی شکایت ہے، کسی کو آپ جو ہے وہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس کا بہترین فورم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف تھانے میں درخواست دیں۔ اگر تو کوگنائزیبل آفینس بنتا ہے، قابل دست اندازی پولیس، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، اور اگر وہ رپٹ کی حد تک ہے، نان کوگنائزیبل آفینس ہے، ناقابل دست اندازی جرم ہے، تو اس میں پھر جو ہے آپ کی رپٹ ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کوئی سول نیچر کا معاملہ ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہے، آپ کا کوئی راستے کا معاملہ ہے، آپ کے ہمسایہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں جا رہے، گلی میں محلے میں آپ کو کسی نے جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے، پیسے نہیں دے رہا، آپ کے چیک لیا ہوا ہے آپ نے کسی سے اور وہ پیمنٹ نہیں کر رہا، کسی سے ریکوری کرنی ہے وہ نہیں دے رہا، تو اس سلسلے میں پھر آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑے گا، سول کورٹ میں آپ کو سوٹ فائل کرنا پڑے گا۔ میں یہاں پر یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ قانون ہوتا اس لیے ہے کہ ضابطے بنائے جاتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب ہم نے انسانوں نے مل کر رہنا ہے، معاشرتی نظام جو ہے اس کو سموتھ حالت میں لے کر آنا ہے۔ یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے نا کہ درندہ اور جناب سارے جانور، شیر اور جناب سانپ اور جناب بلی اور کتے اور جناب طرح طرح کے جانور، ہاتھی وغیرہ رہ رہے ہیں۔ یہاں پر انسان ہیں اور انسانوں کو ہر کسی کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو آخری خطبہ دیا تھا، چارٹر آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ دنیا کے کوئی بھی جو ہے نا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں کہا گیا کہ تم میں سے ہر کسی کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا خون جو ہے وہ اس کے لیے نا حق بہانا جو ہے وہ اس کو غلط قرار دیا گیا۔ جان مال کسی کے اوپر جو ہے وہ اس کو قبضہ کرنا، کسی کو تنگ کرنا کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے جب معاشرہ جو ہے وہ انسان سے مل کر بنتا ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس نے اپنے ڈاکٹر والے انداز میں اپنا کلینک، اپنا جو ہے اس کا معاملہ جو ہے اپنے ہاسپٹل میں جاب ہے وہ ڈیوٹی ادا کرے گا۔ اگر کوئی صحافی ہے تو وہ ایز اے جرنلسٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی کے ساتھ کمپلینٹ ہے تو اس کے خلاف کورٹ میں جائیں، لیکن اگر آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کو گالیاں نکالیں گے باہر کھڑے ہو کر، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو وہ مارے گا، دشمنی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا جھگڑا ہے تو آپ کورٹ میں جائیں۔ اگر آپ اسے سوشل میڈیا پر دھمکی دیں گے، اس کے خلاف کومنٹس لکھیں گے، سوشل میڈیا میں اس کے خلاف پوسٹیں لگائیں گے، وہ تو آپ اور مصیبت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں لاز بڑے سخت ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف کوئی پوسٹ لگائی جاتی ہے تو سائبر کرائمز کے تحت وہ بہت ہینیس کرائم بن جاتا ہے، 7 سال تک کی قید اس کے اندر ہو سکتی ہے۔
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی صورت بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے مقاصد کی تکمیل جو ہے وہ کرنی ہے. تو دوستو یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستانی سوسائٹی میں ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. گویا کہ جو بااثر لوگ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کے قانون کی کوئی جو ہے وہ عملداری نہیں ہوتی، اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. ان کو کوئی نہیں کسی کو کہ قانون کیا ہے اور کیا نہیں ہے. پورا پروال ہے. تو میں بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قانون کو ہاتھ میں مت لیں. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ کورٹ میں جائیں اس کے خلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کورٹ میں ہماری کون سنے گا، وہاں پر فیسز ہیں وکلا کی بھی اور معاملات بھی کچھ ایسے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ عدالت میں جائیں، سوٹ فائل کریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کو جان کا خطرہ ہے یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو آپ تھانے میں جائیں، وہاں جا کر اپلیکیشن دیں. اب تو آن لائن پولیس کی بھی جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، ہمارے ہاں جو ویب سائٹس بن گئی ہیں، سائٹس بنی ہیں، وہاں پر آپ جا کر اپنی انٹری کر سکتے ہیں اور آپ کی بات پہ فوراً پولیس ایکشن لیتی ہے. اسے آئی جی صاحب جو ہے وہ خود سن رہے ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا کلپ پسند آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.